اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم 30ویں سپارے کی سورہ والتین پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ والتین مکی صورت ہے، اس میں کل 8 آیات ہیں، 34 اس کے کلمات ہیں، 105 اس کے حروف ہیں، اور اس میں کل 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو ایک حسین سانچے میں ڈھالا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست تر کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، یہ سورت مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ علق موجود ہے، تو اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 19 آیات ہیں، کلمات اس کے 92 ہیں، 280 اس کے حروف ہیں، اور اس میں بھی کل 1 رکوع ہے۔ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرنے لگتا ہے، بے شک تیرے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز میں مصروف ہوتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تو اس کو منع کرنا کیسا ہوگا؟ اور دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کے پیشانی کے بال، تو وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی اپنے دوزخ کے موکلین کو بلا لیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب اللہ حاصل کرتے رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پر یہ سورت کا اختتام جو ہے ایک سجدے کی آیت سے ہوا ہے، تو یہاں پر سننے والے سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سورہ قدر، جو کہ ہم اس کے ساتھ ہی پڑھیں گے، بہت مختصر سی سورت ہے۔ سورہ قدر بھی مکی سورت ہے، اس میں کل 5 آیات ہیں، 30 اس کے کلمات ہیں، 112 اس کے حروف ہیں، اور اس میں بھی 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سورہ قدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، اور تم کو کیا معلوم کہ عزت والی رات کیا ہے؟ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات بڑی امن و سلامتی کی رات ہے، فجر کے طلوع تک رہتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، یہ چھوٹی سی سورت تھی، یہ بھی مکمل ہوئی۔ بس ایک سورت اور ہے سورہ بینہ، وہ بھی میں اسی ویڈیو میں مکمل کر لوں تاکہ اگلے سیشن میں ہم آگے کی کچھ صورتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورہ بینہ مدنی صورت ہے۔ اب تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ مکی صورتیں آ رہی تھیں، لیکن اب یہ والی مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 8 آیات ہیں، 94 اس کے کلمات ہیں، 399 اس کے رکوع ہیں، 399 اس کے حروف ہیں، اور صرف 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بینہ۔ جو اہل کتاب اور مشرک کافر ہیں وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یعنی اللہ کا رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر ان کو سنائے جن میں بالکل درست مضامین لکھے ہوں، اور اہل کتاب جو مختلف ہوئے ہیں تو واضح دلیل آنے کے بعد ہوئے ہیں، حالانکہ ان کو تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس طرح کی عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں، یکسو ہو کر۔
اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کافر ہوئے وہ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔ استغفر اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے وہ لوگ سب مخلوق سے بہترین ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغ میں ہے، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ صلہ ہے اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہاں پر ہماری یہ سیشن مکمل ہوتا ہے سورہ بینہ پر۔ انشاءاللہ اس کے آگے مزید صورتیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔